السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت دن ہو گئے ہیں ہماری اور آپ کی جنت سے متعلق کسی درس پر بات نہیں ہوئی، تو آج جنت سے متعلق بات کرتے ہیں۔ سورۃ المطففین کی چند آیات پر بات کرتے ہیں۔ اگین میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے، یہ دروس جب میں آپ کو دیتا ہوں، یہ تفسیر کے دروس نہیں بلکہ تفہیم کے دروس ہوتے ہیں، کہ قرآن کریم کی آیات کو کے ترجموں کو سمجھ کر ان میں ایک احساس کو اپنے اندر جگانا اور ان آیات سے ایک لنک اور ربط پیدا کرنا، یہ اس کا مقصد ہوتا ہے۔ پھر جب ہم تفسیر میں جاتے ہیں تو پھر اس کا الگ اسلوب ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، جو پہلے ہم نے تفسیر کیے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ سورہ فاتحہ پہ بھی کافی تفصیل سے دروس ہوئے ہیں، کوئی 40 گھنٹے کے قریب درس ہو چکے ہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر پر، اور ابھی سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی ہے۔ اور پھر سورہ بقرہ پر بھی ہم نے ذرا سا کام کرنا شروع کیا تھا، تو اس پر بھی 8-10 گھنٹے ہم نے بات کی ہے، اور اس میں سورہ بقرہ کی ابتدائی 3-4 آیات پر ہی بات ہوئی ہے ہماری۔ تو تو وہ پھر تفسیر کا اسلوب الگ ہوتا ہے اور تفہیم کا اسلوب الگ ہوتا ہے۔ تو بہرحال تو ہم بات کر رہے ہیں سورہ مطففین میں۔ اللہ تعالیٰ آیا نمبر 18 میں فرماتا ہے کہ ہرگز نہیں، ان کتاب الابرار لفی علیین، کہ نیکو کاروں کے اعمال جو ہے وہ علیین میں ہے۔ اب علیین کیا ہے اور سجین کیا ہے، اس پر تفصیل سے میں آپ کو درس دے چکا ہوں، تو اس میں نہیں جاؤں گا۔ اب جہاں پر اللہ نے ابرار کا ذکر کیا ہے، تو ابرار سے مراد نیکوکار ہوتے ہیں۔ تو الابرار وہ جو نیکوکار لوگ ہیں، ان کے اعمال علیین میں رکھے جاتے ہیں۔ اب یہ تو نامہ اعمال رکھ دیے گئے، اس نامہ اعمال کی حفاظت کا ذکر بھی سورہ مبارکہ میں آ گیا۔ اب آ جاتے ہیں کہ قیامت کے دن ان ابرار کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ اسی سورہ میں ذرا 2-3 آیتیں نیچے اگر آپ آ جائیں، آیا نمبر 22 سے میرا رب فرماتا ہے، ان الابرار لفی نعیم۔ تو یہ جو ابرار ہے نا، یہ جو نیک لوگ ہیں، ان الابرار، کوئی شک کی کوئی نہیں ہے اس میں، بالتحقیق، تحقیق کے ساتھ، شورٹی کے ساتھ، اس میں شک کوئی نہیں ہے کہ جو ابرار ہوں گے نا، لفی نعیم، وہ تو نعمتوں میں ہوں گے بھائی، انہیں تو چین کی زندگی نصیب ہوگی، سکون ہوگا۔ یہاں پر جو ان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں وہ آخرت کی عکاسی نہیں کرتے۔ They don't represent how things will be dealt with them in the hereafter۔ جو یہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر کے حالات کو آخرت کے حالات پر محمول کر دیتے ہیں۔ یہی غلطی جو ہے وہ کفار مکہ بھی کیا کرتے تھے، کہ دیکھتے تھے کہ بھئی یہ مسلمان غریب ہیں، اور اس طرح ان کو یوں تانے تشنے بھی دیا کرتے تھے کہ بھئی تم تو غرباء و فقراء مکہ ہو، اگر قیامت ہوئی بھی اور تم جنت میں گئے بھی تو ہمیں وہاں پر تم سے زیادہ آسائش و آرائش و آلائش ملے گی، کیونکہ ہم تو قریش ہیں، مجاوران کعبہ ہیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں اللہ جنت میں ہم سے اونچا کر دے؟ تو یہی ہمارے ہاں بھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ لوگ ظاہری عیش دیکھ کر، ظاہری دنیا کی اعزاز و اکرام دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ شاید آخرت میں بھی ایسے معاملے ہوں، اور پھر وہ اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو پھر ہمیں دنیا میں کیوں نوازتا۔ اللہ نے تو دنیا میں نوازا ہے بہت سو کو، فرعون و نمرود و حامان کو بھی نوازا تھا، لیکن ان کا انجام کیا ہوا؟ تو بہرحال اللہ فرماتا ہے کہ نیکوکاروں کے ساتھ جو معاملہ ہوگا نا قیامت میں، وہ نعمتوں والا ہوگا۔ علی الارائک ینظرون، اور وہ ان کا بادشاہوں والا سٹیٹس ہوگا کہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے، جیسے بادشاہ کیا کرتے ہیں نا پرانے زمانے میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا، یا کبھی اس کی فلم بندی کی جاتی ہے کہ او تخت پر بیٹھا ہے بادشاہ آرام سے اونچی بیلکونی میں، اور دیکھ رہا ہے اپنی سلطنت کو، دور دور تک تا حد نگاہ ہے۔ اور وہاں پر جنت میں تو جنتی کی حد نگاہ تو بہت بڑی ہوگی، دنیا والی حد نگاہ سے بہت زیادہ ہوگی۔ تو بیٹھا آرام سے نظارے کر رہا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کسی نے ٹیکس کلیکٹ نہیں کرنا، کسی نے رعایا کی کوئی ٹیک کیئر نہیں کرنی، کوئی ٹینشن، کوئی ہیڈ ایک نہیں ہے، کوئی دشمن حملہ کر دے گا، فوجی آ جائیں، آرام سے بیٹھا ہے، سکون سے، زیرو سٹریس کے ساتھ بیٹھا ہے۔ علی الارائک، یا تخت پر بیٹھا ہے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اور تم اگر ان جنتیوں کے چہرے دیکھو نا، تم ان کے چہروں ہی سے ان کی راحت پتہ کر لو گے۔
دیکھو نا بعض چہرے حشاش بشاش ہوتے ہیں دنیا میں، بندہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے یار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا حضرت دو بڑے سکون میں بیٹھے ہیں۔ اور بعض چہرے ہوتے ہیں ہوائیاں اڑی ہوتی ہیں، پریشان ہوتے ہیں یا سارا وہ غصے میں رہتے ہیں، ان کے چہروں پر وہ غصہ آ جاتا ہے، ان کے چہروں پر کبھی کبھی چہروں پر ان کے دل کے حال رونما ہو جاتے ہیں، دل کی سختیاں چہروں پہ آ جاتی ہیں، دل کی صفاکیاں چہروں پر آ جاتی ہیں۔ تو وہاں پر کیا عالم ہوگا کہ وہاں چہروں پر سکون ہوگا۔ جب تم انہیں دیکھو گے اللہ اکبر تو دیکھ کر پہچان لو گے کہ یہ جنتیوں کے چہرے ہیں۔ تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تازگی ہوگی ان کے چہروں پر۔ یسقون من رحیق مختوم، اور ان کو خالص شراب پلائی جائے گی، سربا مہر، وہ دنیا والی شراب کی طرح نہیں ہوگی کہ جسے پی کر لوگ بہک جاتے ہیں، اور وہ ہوگی بھی ایسی کہ اس کے اوپر مہر لگی ہوگی۔ رحیق مختوم، رحیق مختوم، وہ مہر ہوگی جو ان کے لیے کھولی جائے گی۔ اعزاز دیا جائے گا نا انہیں کہ یہ جب بنائی گئی، بنا کے بند کر دی گئی، سیل کر دی گئی، اب صرف تمہارے لیے کھولی جائے گی۔ یسقون من رحیق مختوم، اور وہ جو مہر ہوگی نا، دنیا میں تو کارک ہوتا ہے، اس پہ سیل ہوتی ہے، وہاں پر کیا ہے؟ ختامہ مسک، اس کی مہر مشک کی ہوگی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، جس کے حصول کے لیے تم کروڑوں دے کر اسے حاصل کر کے پرفیومز بناتے ہو نا، مشک، وہ تو جنتی کے ہاتھ کا کھلونا ہوگی۔ پھینک دیے جانے والی شے ہوتی ہے نا، آپ نکالتے ہو، کھولتے ہو ڈھکن، پھینک دیتے ہو ڈھکن، ڈھکن کون سنبھال کے رکھتا ہے؟ ڈھکن ہی سنبھال کے رکھتے ہوں کہ ڈھکن، عام آدمی نہیں سنبھال کے رکھتا ڈھکن۔ تو ختامہ مسک، تو اس کی مسک جو ہوگی نا، جو اس کے اوپر ختام ختم ہوگی، جو اس کو بند کرے گی، وہ ہوگی مسک کی، کہ اتارا مسک کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، وہاں تو مٹی ساری مشک ہے، زعفران ہے۔ ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور وہ نعمتوں کو جو چاہیے ہوں گی نا، جو نعمتوں کے جو چاہنے والے ہیں، جو شائقین ہیں نعمتوں کے، جو چاہتے ہیں کہ جنت میں داخل ہو کر ان نعمتوں کو حاصل کر لیں اور اس سے بہت زیادہ نعمتوں کو حاصل کر لیں، تو انہیں چاہیے کہ اس کی رغبت کریں۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، تو ان نعمتوں کے شائقین کو چاہیے، شوق رکھنے والوں کو چاہیے کہ اس کی طرف رغبت کریں۔ کیا معنی؟ معنی یہ کہ ایسے عمل کرو کہ جنت میں داخل ہو کر ان چیزوں سے استفادہ حاصل کر سکو، کہ یہ نعمتیں پھر تمہیں دی جائیں، اپنے رب کو راضی کرو۔ مزید برآں فرماتا ہے وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ، اور اس میں تسنیم کے پانی کی آمیزش ہوگی۔ اور تسنیم کیا ہے، اس پر میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، مختصراً بتا دیتا ہوں کہ تسنیم ایک ندی ہے جنت میں، یہ اس سے جنتی پیتے ہوں گے اس میں سے، تو اس کی جو ہے وہ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے اس ندی کی آمیزش کر کے ان کو پلائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب سوچے کہ وہ جنتی بھی ہوں گے جو ڈائریکٹ اس ندی سے پی لیں گے، وہ اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں گے، اور یہ بھی بڑے اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں گے، یہ کوئی چھوٹے درجہ نہیں ہے، لیکن ان سے اعلیٰ جنتی جو ہوں گے وہ تو تسنیم سے ایسی پی لیا کریں گے، اور اس میں تو تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، اور وہ جو تسنیم کا اصل چشمہ ہے، وہ جن جنتیوں کو ملے گا، وہ تو وہ ہوں گے جو خدا کے مقرب ہوں گے، وہ ڈائریکٹ اس سے پی لیں گے، اور جو کم ہوں گے درجے میں انہیں آمیزش کر کے پلا دی جائے گی کہ تم بھی تھوڑا تسنیم کا مزہ لے لو، تمہیں بھی خبر ہو جائے کہ تسنیم کیا ہے، تم محروم تو نہ رہو تسنیم سے، ہیں تم تسنیم سے محروم نہ رہو، اور وہ بھی ہیں جو بھر بھر کے پیالے تسنیم سے پیے جائیں گے، جنت کا خاص پانی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو تسنیم سے ڈائریکٹ ہی پی لیا کریں، ہیں
تسنیم کی آمیزش والا لیول نہ ہو، ڈائریکٹ تسنیم والا لیول ہو۔ انشاءاللہ 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 ثم انشاءاللہ اللہ ہمیں ان مقربین میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور دیکھو یہ جو کافر مذاق اڑاتے پھرتے ہیں نا، اس دن یہ خود مذاق بن جائیں گے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے آیا 29 میں سورۃ المطففین کے فرمایا کہ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون، کہ جو گناہگار یعنی کفار ہیں وہ دنیا میں مومنوں سے ہنسی کیا کرتے تھے کہ ارے کیا باتیں کرتے رہتے ہو جنت کی، جہنم کی، قبر کی، قیامت کی، یہ نہیں ہونا شونے۔ ابھی بھی ہے نا ایسے لوگ، اور یہ نہیں ہونا جی، مر کے مٹی ہو گئے، راکھ ہو گئے، خبر کوئی نہیں، بس ختم ہو گئی بات۔ اس دن پھر دیکھنا ہوگا، پھر یہ وہی لوگ ہوں گے جن کو سورہ ملک میں اللہ نے بیان فرمایا کہ کہیں گے کاش ہم بھی عقل رکھتے، لو کننا نعقل، ہیں لو کننا نسمع، کاش ہم سنتے، کاش عقل رکھتے، تو پھر ہم آج یہاں تو نہیں پڑے ہوتے، سقر میں نہ پڑے ہوتے، جہنم میں نہ پڑے ہوتے، عذاب میں نہ ہوتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی پھر اس پر تفصیل سے پھر کبھی اور بات کریں گے۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے، اپنی گول کو اپنے رب کی رضا پہ رکھیے، جب وہ راضی تو پھر آگے سارے معاملے پار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔